Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فور کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان حق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آپ کیسے ہیں پیارے پیارے زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں۔ اس سے پہلے کلام کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سلام۔ تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدرسۃ المدینہ آن لائن میں حاضر ہوئے ہیں، جو اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ اللہ پاک کا کلام پاک، جی قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی جب کالز آتی ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی اچھے انداز سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ویسے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، بڑے بھی، اور ایکسٹرا بڑے بھی، سب نے سیکھنا ہے۔ یہ پروگرام سب کے لیے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے سب کو پڑھنا ہے۔ یہ بچوں کے ذریعے سے آپ کو سب تک پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ نے سب نے کوشش کرنا ہے کہ یہ وقت بھی اچھا ہے کہ اگر آپ فارغ ہیں تو مدنی چینل کے سامنے آ جائیے اور قرآن پاک سیکھنے لگ جائیے۔ جی ہاں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ جب آپ ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ سیکھیں گے، حرکات کو سیکھ لیں گے، تنوین کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، اسی طرح نون ساکن تنوین کے قاعدے کتنے ہیں، میم ساکن کے قاعدے کتنے ہیں، حروف شفویہ کتنے ہیں، حروف حلقی کتنے ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہیں۔ جب یہ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کو کچھ آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کچھ نہیں آ رہا تو یہ سمجھ لیں پھر بھی آپ قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ روزانہ سیکھیں اور آپ کو کچھ بھی نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ روزانہ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے ہمارا حدر اور ترتیل کے ساتھ۔ اچھا، حدر کس کو کہتے ہیں، ترتیل کس کو کہتے ہیں، کون بتائیں گے؟ یہاں موجود بچوں میں سے ہمارے سید حمزہ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور طلال بھائی نے بھی۔ طلال بھائی بتائیے حدر کسے کہتے ہیں؟ حدر کہتے ہیں تھوڑا تیز پڑھنے میں۔ تیز پڑھنے میں، مگر کیسا تیز، کیسا؟ ہلکا۔ ہلکا۔ اچھا چلیں، سید حمزہ آپ بتائیں گے کہ حدر کسے کہتے ہیں؟ حدر جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، بالکل تراویح میں پڑھا جاتا ہے، آہستہ آہستہ یا تھوڑا اسپیڈ کے ساتھ؟ تھوڑا اسپیڈ کے ساتھ۔ اسپیڈ کے ساتھ۔ اچھا، اس میں کیا، کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟
قواعد اور مخارج کا قواعد و مخارج کا خیال رکھا جاتا ہے. جی ہاں کہ جب آپ نے جلدی بھی پڑھنا ہے قواعد و مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے جی کہ کہیں پر جس کا خا کا مخرج ہے سیدہ ہو, حا کا مخرج سیدہ ہو, اچھا نون ساکن تنوین کے قاعدے آ رہے ہوتے ہیں, مدات آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کو بھی آپ نے پورا کر کے پھر بڑھنا ہے آگے. اور اسی طرح ترتیل کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ یہ ہمارے عبید بھائی بتانا چاہیں گے. عبید بھائی بتائیے. جس طرح محفل نعت شروع ہونے سے پہلے جی, اور اس کے علاوہ مدنی مذاکرے سے پہلے تلاوت, مدنی مذاکرے سے قبل بھی, اور محفل نعت جو شروع ہوتی ہے اس سے قبل بھی جو تلاوت ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ترتیل میں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہمارے قریبی فیضان مدینہ. اگر جن کے قریب جو جگہ ہیں جن مساجد میں ہوتا ہے تو آپ ان میں شرکت فرمائیں, اور اجتماع پاک میں آپ بھی آئیں. اچھا آپ کہیں گے ہم تو چھوٹے بچے ہیں, ہم کیسے جائیں؟ تو آپ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے پیرنٹس کو ساتھ لینا ہے, اپنے بڑے بھائی کو ساتھ لے لیں, اپنے چچا کو کسی کو لے لیں, اپنے ابو کو لے لیں, کوئی بھی اگر ڈیوٹی وغیرہ پہ نہیں ہے, فارغ ہے, تو ان کو ذہن بنائیں. آپ نے ذہن دینا ہے کہ چلے ابو ہمارے ساتھ چلیں اجتماع میں, ہمیں اجتماع میں جانا ہے, ہمیں اجتماع میں لے کے چلیں. جب آپ ان کا ذہن بنائیں گے انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے. تو آپ جاتے ہوں گے, اکثر جانے والے جاتے بھی ہیں, جو نہیں جاتے تو پھر وہ کیا کریں گے, تو وہ اپنے پیرنٹس کا ذہن بنائیں اور پھر ان کو بھی لے کے جائیں اور خود بھی اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوگی, بہت سارا علم دین آپ کے نالج میں آئے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے, تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ پائیں گے. تو کیا کرنا ہے, اجتماع پاک میں حاضر ہونا ہے اول سے آخر, جب تک آپ کوشش کریں کہ شرکت کریں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے مرحلے کی طرف, جس میں قرآن پاک کو حدر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. حدر میں آپ نے سننا ہوتا ہے, حدر کے ساتھ دیکھیں کہ حدر کس طرح ہوتی ہے, یہ حدر کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. آج ہم سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 نمبر آیت کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے بھی, اور آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب, مگر اس سے پہلے آیت کا جو سوال ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا, اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. پیارے بچوں, اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب, اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ الحمدللہ آپ نے سنا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5, آیت نمبر 5 کو توجہ کے ساتھ سنا. آئیے اب بڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی جانب, مگر اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے, تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے حدر میں اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ماشاء اللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. آئیے بڑھتے ہیں اس کے قواعد اور مخارج کی جانب, کون سے مخرج لگتے ہیں. ٹیم اے میں ہے آج ہمارے محسن بھائی اور طلال بھائی, اور ٹیم بی میں ہے ہمارے تہام بھائی, اور ساتھ میں ہے آذان بھائی. جی تیار ہیں؟ ٹیم اے تیار ہیں؟ جی بلند آواز سے. جی ٹیم بی آپ بھی تیار ہیں؟ جی. ہو جاؤ بچوں ریڈی. جی ہاں, قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے, اور یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے مخارج بتانے. ایسے ہی ہے حمزہ بھائی کا کلام یاد آ گیا وہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی ہے نا, تو آپ تیار ہیں نا؟
تیار ہیں؟ پوچھ لیں ہم. پہلا حرف ہے با, اس کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے گا ذرا. جی طلال بھائی بتائیے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ. سوچ لیں, دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. کچھ تو نہیں پکا. محسن بھائی سے پوچھ سکتے ہیں, مشورہ کر لیں. مشورہ کر لیا ٹھیک ہے, جانے دیں. ٹیم بی سے پوچھ لیں گے, کہیں نمبر آگے پیچھے نہ ہو جائیں آپ کے. جانے دیں. اچھا کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ جی بتائیے. با میم واو. با میم واو کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ سے تعلق رکھتا ہے. جی ہاں, محسن بھائی نے جواب کمپلیٹ کر دیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور با کا مخرج بتایا, دونوں ہونٹوں کا تر حصہ, اور بالکل جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی, اب ٹیم اے نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ, 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں. ٹیم بی آپ بتائیے لام کا مخرج کیا ہے؟ ذرا مشکل ہے یا زبان کا آسان؟ کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیا. زبان کا کنارہ, دواحق سے ثنایا تک کے مسورے, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل ذہن میں ہے. جی. اچھا کن حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ؟ جی یاد آ رہا ہے, نہیں آ رہا؟ جی اگر ٹیم اے جواب دے دے گی تو 5 پوائنٹ ان کو مل جائیں گے. جلدی بتائیے. حروف حافیہ. حروف حافیہ غلطی ہو رہی ہے. آپ کو یاد آ رہا ہے, ٹیم اے والوں کو بھی یاد نہیں آ رہا. طرفیہ. حروف طرفیہ, اور جواب کمپلیٹ کر لیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ہاں, آخری وقت میں آپ نے جواب دے دیا, حروف طرفیہ. اچھا حروف طرفیہ تام بھائی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ لام نون را. زور سے بولیں. لام نون را. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 10 پوائنٹ آپ نے بھی حاصل کر لیے. دونوں کے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. ٹیم اے بتائیے کہ لام کو ہلائیں گے, کتنا ہلائیں گے, تھوڑا یا زیادہ؟ جی بتائیے محسن بھائی. تھوڑا سا بھی نہیں لیں گے, بالکل تھوڑا سا بھی. آپ طلال بھائی سے مشورہ کر لیں. طلال بھائی مشورہ کر کے جواب دے دیں. ہلائیں گے یا نہیں؟ نہیں. نہیں ہلائیں گے پکا. اچھا کن حروف کو ہلاتے ہیں یہ بتائیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جاننا چاہیں گے وہ کون سے حروف ہیں جو ہلائے جاتے ہیں, یعنی ان میں آواز کیا ہوگی. جی طلال بھائی بتائیے. حروف قلقلہ کو ہلاتے ہیں. حروف قلقلہ کو ہلاتے ہیں, کیوں ہلاتے ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیے. قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. اچھا قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے. جنبش اور حرکت کے. ان میں کیا ہوتا ہے؟ آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے, واپس آتی ہے. جی ہاں, اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھنا ہے کہ کئی ساکن حروف آ رہے ہوتے ہیں اور بعض بچے بڑے ان کو ہلا رہے ہوتے ہیں. ساکن حروف آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہلا رہے ہوتے ہیں. ہلانے نہیں ہیں جب تک کہ حرف قلقلہ نہ آئے. جب حرف قلقلہ آتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں قلقلہ ہوتا ہے, اس میں آواز لوٹ کر آتی ہے. جی جنبش یا حرکت ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اب بعض بچے کہتے تھے بل یریدل, تو یہ تو لام دونوں کو ہلا دیا, غلط ہو گیا. تو لام کو ہلانا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ بل یرید الانسان. تو اب آپ نے نہیں ہلایا, صحیح ہو گیا آپ کا. اگر آپ پڑھیں گے بل یریدل تو یہ کیا, لام ہل گیا, غلط ہو گیا. غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کرنا. اور ٹیم اے نے جواب درست دے کے 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. ٹیم بی آپ کی طرف بڑھتے ہیں. بتائیے یا کا مخرج ہے کیا؟ جواب دینا ہے آپ نے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. سوچ لیں. جی. یا کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے کن حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ؟ حروف شجریہ. حروف شجریہ. کتنے حروف شجریہ؟ 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ٹیم اے آپ کو خوشی نہیں ہوئی لگتا ہے, بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹیم بی والے بھی بولے سبحان اللہ. ٹیم اے والے بولے سبحان اللہ. ہمارے نعت خواں بچے بولے زور سے سبحان اللہ. جی ہاں, دوبارہ سبحان اللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं और दोनों के 20 पॉइंट्स हो चुके हैं, टीम ए और टीम बी के। आगे बढ़ते हैं। युरीदुल, या साकिन से पहले आ गया है जेर, क्या होगा इसमें कायदा? या मद्दा। या मद्दा, इजी है ये तो कायदा, और आपने दुरुस्त बता दिया है या गलत? सोच लें। जी। या साकिन से पहले जेर आ जाए या मद्दा, या साकिन से पहले जबर आ जाए तो? या मद्दा। यालीन। यालीन। या साकिन से पहले जबर आ जाए यालीन, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो? या मद्दा। या साकिन से पहले जबर आ जाए तो? यालीन। यालीन और या मद्दा में क्या फर्क है प्यारे बच्चों, बताइए, जल्दी कीजिए। या मद्दा में खींचते हैं और यालीन में नहीं खींचते। या मद्दा को, उर्फे मद्दा को एक अलिफ यानी 2 अरकात की मिकदार खींच कर अदा करते हैं, और उर्फे लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गया। टीम बी, आपको खुशी नहीं हुई? जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 30 पॉइंट हो गए हैं टीम ए के और 20 पॉइंट है टीम बी के। अब आप ही से सवाल है टीम बी, बताइए युरीदुल ताल का मखरज क्या है? सोच कर बताइए। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से। नोक या सिरा? सिरा। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। कितने हरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? ता, दाल, तो। इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उर्फ़े नितइया। सोच लीजिए, हुरूफ नितइया। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माइक में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, हुरूफ नितइया कितने हैं? 3 है। ता दाल तो, कोई और तो नहीं? सोच रहे हैं? सोच लें, सोचने का वक्त दे रहे हैं, सोच लिए। चले माशाल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट मजीद हासिल करनी है। 30 पॉइंट हो गए दोनों के। टीम ए, बताइए युरीदुल इंसान में, इंसान में कौन सा कायदा है? सोच समझ के जवाब देना है, बताइए मोहसिन भाई। इक्फा। सोच लिया आपने? पहले ही हाथ खड़ा कर लिया। सोच लें, देख लें। अच्छा, इक्फा की माना क्या है बताइए? इक्फा की माना जी, गुन्ना करने। इख्फा की माना है गुन्ना करना, नहीं। इख्फा की माना क्या है? जी टीम बी बताने जा रही है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, इन्होंने दे दिया, तो पॉइंट इधर चले जाएंगे। जी बताइए तलाल भाई। क्योंकि मैंने छुपाना। इख्फा की माना है छुपाना। जी हाँ, किसको छुपाएंगे? नून को। नून को छुपा कर अदा करेंगे, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। मजीद 10 पॉइंट हासिल करने हैं। 40 पॉइंट हो गए टीम ए के और 30 पॉइंट है टीम बी के। टीम बी फिर हो जाइए तैयार, अभी होगा आप ही से सवाल। बताइए इंसान में सीन का क्या मखरज है? इंसान, सीन का मखरज क्या है? सीधे हाथ से लेना है। जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। सोच लें, सोचने का वक्त दे रहे हैं आपको। जी। सोच लिया? जी। प्यारे बच्चे फिर सोच लें। जी। किन हरूफ से ताल्लुक़ रखते हैं? हुरूफ़े असलिया। हुरूफ़े असलिया। कितने हैं हुरूफ़े असलिया? 3। कौन कौन से? ज़ा, सीन, सौद। ज़ा सीन सौद। ज़ा सीन सौद, इनको हुरूफ़े असलिया भी कहते हैं, और इसके अलावा हुरूफ़े सफ़ीरिया। उर्फ़े सफ़ीरिया भी कहते हैं, उर्फ़े असलिया भी कहते हैं। और जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हो गए हैं 40 पॉइंट आपके भी, 40 पॉइंट टीम ए के। टीम ए, अब आप ही से सवाल होगा। इन्होंने तो जवाब दे दिया, बताइए ये अलिफ बारीक होगा या पुर? सोच कर जवाब देना है, सोच कर कि ये अलिफ बारीक होगा या पुर। जी बताइए, दलाल भाई बताएंगे। बारीक हो। सोच लें, बारीक होगा। जी। सोच लिया? मोहसिन भाई आपने भी सोच लिया? दोबारा मशवरा कर लें। बारीक हो। अच्छा, मशवरा दे रहे हैं बारीक होगा। अच्छा, मशवरा आपने दे दिया। अच्छा, क्यों बारीक होगा? चलें ये बताएं क्यों बारीक होगा? अलिफ से पहले बारीक हुर्फ आ रहा है।
الف سے پہلے باریک حرف ہے، جی ہاں اس وجہ سے الف بھی باریک ہی ہوگا، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، آمین، آمین آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، نون کا مخرج ہے کیا؟ بتا دو ذرا۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثناء تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں آذان بھائی، جی زبان کا کنارہ، جی انیاب سے ثناء تک کے مسوڑے، جی یہ ہے نون کا مخرج۔ جی آپ نے جواب دے دیا ہے بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، اور کن حروف سے تعلق تک رکھتا ہے یہ بھی بتائیے۔ حرف طرفیہ حروف طرفیہ، حروف طرفیہ کتنے ہیں؟ 3، کون کون سے؟ لام نون را۔ بالکل آپ نے جواب درست دے دیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے ہیں، ہو گئے ہیں کتنے؟ 50 پوائنٹ۔ 50 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے، 50 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے۔ آگے بڑھتے ہیں، لیفجرا، لیفجرا بتائیے حرکات کو کس طرح ادا کرتے ہیں، بتائیے۔ حرکات تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اچھا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ اچھا، حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ حرف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں اور گے۔ کھڑی حرکات کو کتنا کھینچتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حرف مدہ کی طرح 1 الف اور 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جی ہاں ماشاء اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیفجرا، فا کے اندر ہوگا کیا بتائیے ذرا ٹیم بی؟ لیفجرا، جی کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ فا کو کیا کریں گے؟ ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے؟ فا کو نہیں لیں گے۔ نہیں ہلائیں گے۔ اچھا، فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کا کنارہ اور نیچے ہونٹ کے تر حصہ، سوچ لیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے ہونٹ کے تر حصے سے، سوچ لیا آپ نے؟ جی وہ اوپر کا کنارہ کہہ رہے ہیں، آپ اوپر کے دانتوں کے کنارے کہہ رہے ہیں، کس کا جواب درست مانا جائے؟ اوپر کے دانتوں کا کنارہ۔ تاہم بھائی بھی اس پہ آ گئے ہیں، اوپر کے دانتوں کے کنارے پکا۔ اچھا، کن حروف سے تعلق رکھتا ہے فا؟ جلدی بتائیے۔ حرف شفویہ۔ سوچ لیں پیارے بچے، جی سوچ لیا، جی اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جواب بالکل درست ہو گیا ہے، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، خوشی نہیں ہوئی آپ کو جواب دے کے؟ خوشی ہوئی ہے؟ تھوڑی ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی تو سبحان اللہ ذرا بلند آواز، سبحان اللہ۔ تاہم بھائی آپ بھی سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یا اللہ اکبر کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے، تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کیا کریں، اور جنت میں درخت لگواتے رہا کریں، اور جب جب موقع ملے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ جی ہاں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ جی بتائیے کہ جیم کا مخرج تو بتا چکے ہیں آپ، جیم کا مخرج بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ چلے جیم کا مخرج آپ بتا دیں، محسن بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے ادا ہوتے ہیں۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا؟ اچھا، جی میں بھی جی میں، جی آپ نے کہا جی، اس میں کیا جیم آتا ہے؟ جی میں آتا ہے؟ ابھی آپ گردن سے کہہ رہے نہیں آتا، آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے، آتا ہے، اور آپ کا جواب ہو گیا ہے درست، سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 70 پوائنٹ۔ جی 70 ہو گئے ٹیم اے کے، اور ٹیم بی کے 60 پوائنٹ۔ اب آپ سے ہی سوال ہے، بتائیے لیفجرا، را پر ہوگا یا باریک؟ جلدی سے بتا دیجئے۔ پر۔ کیوں پر ہوگا پیارے بچے؟ را پر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے آپ بتائیے گا، سوچ کر بتائیے گا، امام کہ یہ الف ہے یا حمزہ، اس کو باریک پڑھیں گے یا پر؟ اچھا یہ بتائیے، یہ الف ہے یا حمزہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دونوں بتانے آپ نے۔
جی بتائیے طلال بھائی بتائیے. حمزہ ہے. یہ پہلے والا کیا ہے؟ حمزہ. اچھا کیوں حمزہ؟ یہ اس کے اوپر حرکت ہے. اس کے اوپر حرکت ہے. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حرکت آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ ہو جاتا ہے. حمزہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ حمزہ ہے یا الف؟ الف. الف ہے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ جی محسن بھائی مشورہ دے دیں. جی دے دیا. کیا الف ہے حمزہ؟ پہلا والا حمزہ ہے دوسرا والا الف ہے. پکا؟ جی. اور آپ کا جواب؟ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ٹیم بی آخری سوال ہے. 80 پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے اور 70 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. آخری سوال بتائیے امامہ وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد لازم. مد لازم. آپ نے کہا مد لازم. سوچ لیں. ٹیم اے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. مد لازم. جی. اور ٹیم بی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مد لازم نہیں ہے. مد عارض. مد عارض بھی نہیں ہے. جی اب بتانا چاہتے ہیں ہمارے سید حمزہ بتائیے. مد متصل. مد متصل بھی نہیں ہے. منفصل. وقف بالابدال مع الہا. وقف بالابدال مع الہا بھی نہیں ہے. ہا تو پہلے سے ہی تھا اور ہا ہی مد ہے. منفصل. مد منفصل بھی نہیں ہے. ذہن میں نہیں آ رہا. زازان بھائی آپ کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. کل بتایا تھا یہ قاعدہ. چلیں عبید بھائی بتانا چاہ رہے. عبید بھائی بتائیے. وقف میں ہاں کو ساکن کر دیں گے. وقف میں ہا کو ساکن کرتے ہیں مگر اس قاعدے کا نام کیا کہیں گے؟ مشکل ہے تھوڑا. جی ہاں وقف میں ہا کو ساکن تو کرتے ہیں امامہ اور وقف کرتے ہیں امامہ. امامہ تو اب اس کو کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ وقف بالاسکان. کیا کہیں گے؟ ساکن کرنا. وقف میں ہا کو ساکن کرتے ہیں پیارے بچے. کیا کرتے؟ کھڑی حرکات کو کھڑی زیر الٹی پیش آ جائے تو وقف میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور کھڑا زبر آئے اس کو باقی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور آج کا فیصلہ ہو گیا ہے. ٹیم اے نے آج کا مقابلہ 10 پوائنٹ کی برتری سے جیت لیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام سید علی احمد شاہ ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. جزاک اللہ خیرا. جی آپ نے کہا قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تریامی چناباس پیارے پیارے سائن. میں آج آپ کو سبق سنانے کی کوشش کروں گی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ماشاءاللہ. ہماری پیاری بچی فاطمہ طاریہ نے پچھلی آیتوں کو سورہ قیامہ کی ابتدائی 2 آیتیں سنائی ہیں. کوشش کی ہے, اچھی کوشش کی ہے, مگر تھوڑی غلطی ہو گئی ہے پیاری بچی. کیا ہوا ہے؟ دونوں میں جو ہے نا آپ نے قاف کو پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. قلقلہ تھوڑا سا سننے میں صحیح نہیں آیا تو آپ نے اور اچھے طریقے سے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے. دوبارہ آپ نے سنانا ہے, اس کو درست کر کے سنانا ہے, قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے قاری صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ اس آیت کو پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 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 ماشاء اللہ. اب سنائیں گے کون؟ جی محسن بھائی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بورڈ پہ نظر بھی رکھنی ہے کہیں بھول نہ جائے نا اس لیے. چلے ماشاء اللہ. اب تہام بھائی آپ سنائیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طلال بھائی آپ بھی سنانا چاہیں گے؟ سنا دیں. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه جی ہاں آپ بھی ڈائریکٹ سنائیں. جی بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے. اور اب بڑھتے ہیں ہم آخری مرحلے کی جانب جس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو میرے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ بڑے بچے پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 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 ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان
ذرا کوشش کریں جی بل یرید الانسان لیفجر امامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 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 ما شاء الله ما شاء الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سارے بچوں نے نعت خواں کافی بچوں نے 3 بچوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست اچھے انداز سے پڑھا اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کی آوازوں میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک قرآن پاک کے انوار و تجلیات سے ہم سب کو منور فرمائے آمین 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 پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ اختتام تو پہنچا اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں ہم آگے سیگمنٹ جس کا نام ہے
بچوں کی محفل نعت. آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین آباد سے. پیار سید حمزہ بھائی آپ پنجابی کلام کب سنائیں گے؟ جی حمزہ بھائی. لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا. لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا. لجپال نبی آئیے ہم حمزہ بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا بات نہ پوچھو. اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر 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 ان کا کرم گئے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. زاگیر میں تسکین دل و جاں باطن میں معراج دل و جاں. زاگیر میں تسکین
اور کیا میری حقیقت سب کچھ گئے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ گئے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں 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 لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے ان کے کرم کے بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام عائزہ طاہرہ ہے. میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. سید حمزہ بھائی آپ مجھے یہ والی پوئم سنا دے. ننھے منھے پیارے بچوں کس منی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. جی سید حمزہ بھائی. ننھے منھے پیارے بچوں ننھے منھے پیارے بچوں پیارے بچوں ننھے منھے پیارے بچوں پیارے بچوں امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے جگمگ جگمگ تارے جگمگ جگمگ تارے بچوں چپس ٹافی ٹھیک نہیں گے کھاؤ باتیں پیارے بچوں امی جو بھی تھے وہ کھا لو ضد نہ کرو اے پیارے بچوں خوش امی ابو کو رکھو ہوں گے وارے نیارے بچوں مولا حاجی تم کو بنا گے دیکھو پیارے
लो बच्चों को जो मारे बच्चों डंडा भिंडा ठीक नहीं है मिल के रहना सारे बच्चों बच्चों कुत्ते बिल्ली को मारो तड़पेंगे बेचारे बच्चों कीड़ों को बेकार न मारो अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों हो जाए अतार की बख्शिश मिल के दुआ दो सारे बच्चों आमीन आमीन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम इस्माइल भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी इस्माइल भाई। ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ نظر جب آئیں گے، روز محشر شفاع محشر نظر جب آئیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے
بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے پہلے راؤنڈ جان جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. یہ ہے بزر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. ہماری ٹیم ایک ہی بزر نہیں بج رہی ہے. تب تک آئیے ہم عبید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. یہ سرکار ہو تاری سکرات کی جب ساتیاں سرکار ہو تاری نزا کی ساتیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ سکرات کی جب ساتیاں سرکار ہو تاری مجھے اپنے نظاروں میں گمانا مجھے اپنے نظاروں میں گمانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. سرکار برے خاتمے سے مجھے کو بچانا. سرکار برے خاتمے سے مجھے کو بچانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. آقا میرا جس وقت کہ دم ٹوٹ رہا ہو آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو
رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا تار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا تار کی بخشش کا بہانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیر بچوں، اب شروع کرتے ہیں اپنا راؤنڈ۔ ٹیم ہے، اب آپ کی بزر بجی ہے جی ٹیم بی، چلیں دونوں ٹیموں کی بزر بجی ہے، اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا ورڈ ہے انتظام۔ پھر دوبارہ کرتے ہیں، میں ورڈ چینج کر رہا ہوں۔ ورڈ ہے، جس نے پہلے بتایا اس کے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ میرا ورڈ ہے خواب۔ جی ٹیم بی، فائیو، 4، 3، 2، 1۔ جی ٹیم ہے، آپ کو آتا ہے؟ جی حمزہ بھائی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، لیکن آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا کہ ٹیم بی نے بزر بجائی تھی۔ میرا اگلا ورڈ ہے انتظام۔ جی ٹیم اے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے پردہ پوشی۔ جی ٹیم بی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ سبحان اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے شاد۔ جی ٹیم اے، 5، 4۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا عبید بھائی، یہ شعر آپ طرز میں سنا دیں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، 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 شاد ہر ناکام
کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں جی سید حمزہ بھائی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ جو ساقی یہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی یہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن پیخانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پانی گئے تیرا پانی پانی گئے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی گئے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو مانگے نبوت ہے اے جلوہ جانانا سرکار کی جلووں سے روشن گئے دل نوری سرکار کی جلووں سے روشن گئے دل نوری تا غشر رہے روشن تا غشر
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے اپنے پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام مبشر اتاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں. میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. میں لج پالا تے لڑ لگیا، میرے تو غم پے رہندے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. خیرہ. آمین. عبید بھائی آپ یہ کلام سنا دیں. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. میری آسا امید دے، میری آسا امید دے، سدا بوٹے ہرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاور دی. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاور دی. میں لج پالا دا منگتا ہاں، میں لج پالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے. میں لج پالا دا منگتا ہاں، میں لج پالا